السلام علیکم۔ آج منگل ہے، مئی کی 5 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ متحدہ عرب امارات نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے داغے گئے بیلسٹک اور کروز میزائلوں کو کامیابی سے تباہ کر دیا، جبکہ ایک مشتبہ ڈرون حملے کے بعد فجیرہ میں واقع تیل کی تنصیب میں آگ لگنے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ایرانی حکام کی جانب سے باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا، تاہم سرکاری میڈیا نے فوجی ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کو نشانہ بنانے کا کوئی منصوبہ موجود نہیں تھا۔ خلیج تعاون کونسل (GCC), یورپی یونین، قطر، اردن، سعودی عرب اور کویت نے مبینہ ایرانی حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ادھر ایک نامعلوم ایرانی فوجی اہلکار نے سرکاری میڈیا کو بتایا کہ توانائی کے اس مرکز پر کوئی منصوبہ بند حملہ نہیں کیا گیا، بلکہ اس صورتحال کا ذمہ دار امریکی فوجی مہم جوئی کو قرار دیا۔ دبئی سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق اماراتی حکام نے فجیرہ آئل تنصیب میں لگی آگ پر قابو پا لیا ہے، جبکہ 3 بھارتی شہریوں کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ ماہرین کے مطابق فجیرہ ایک نہایت اہم اور اسٹریٹجک مقام ہے، جہاں حبشان فجیرہ آئل پائپ لائن واقع ہے۔ یہ پائپ لائن امارات کے تیل برآمدات کا تقریباً 50 سے 60% منتقل کرتی ہے اور خلیج عمان کے ذریعے عالمی منڈی تک رسائی فراہم کرتی ہے، جس سے آبنائے ہرمز پر انحصار کم ہو جاتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس تنصیب کو نشانہ بنانا ایک واضح پیغام ہو سکتا ہے کہ اہم اقتصادی مراکز بھی محفوظ نہیں ہیں، تاہم ایران کی جانب سے اس حملے کی ذمہ داری نہ تو تصدیق کی گئی ہے اور نہ ہی واضح تردید سامنے آئی ہے، جبکہ مختلف بیانات میں تضاد پایا جا رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سخت تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر آبنائے ہرمز میں امریکی بحریہ کے کسی جہاز کو نشانہ بنایا گیا تو ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ امریکی فوج کے مطابق اس نے کئی ایرانی چھوٹی کشتیوں کو تباہ کیا جو مبینہ طور پر تجارتی جہاز رانی میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہی تھیں، جبکہ امریکی افواج اہم آبی گزرگاہ سے جہازوں کو محفوظ طریقے سے گزارنے کے لیے سرگرم تھیں۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب خطے میں کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ایران نے اس سے قبل دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ایک امریکی بحری جہاز کو نشانہ بنایا ہے، تاہم امریکی حکام نے اس دعوے کو مسترد کر دیا۔ اسلامی انقلابی گارڈ کور (IRGC) نے بھی اس بات کی تردید کی کہ آبنائے ہرمز سے کسی تجارتی جہاز کی نقل و حرکت ہوئی ہے، جبکہ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے پرچم والے 2 تجارتی جہازوں کو حفاظتی حصار میں اس راستے سے گزارا۔ امریکی حکام کے مطابق 6 ایرانی تیز رفتار کشتیوں کو ایک کارروائی کے دوران ڈبو دیا گیا، جسے پروجیکٹ فریڈم کا نام دیا گیا۔ یہ آپریشن آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت بحال کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ دوسری جانب ایران نے ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ نشانہ بننے والی کشتیاں فوجی نہیں بلکہ عام شہریوں کی تھیں، جن میں 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق جنوبی بندرگاہ دائر میں ایک گودی پر موجود متعدد تجارتی جہازوں میں آگ بھی بھڑک اٹھی۔ ایران کے پہلے نائب صدر محمد رضا عارف نے زور دے کر کہا ہے کہ آبنائے ہرمز پر کنٹرول ایران کا جائز حق ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ہرمز میں حالیہ واقعات اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ موجودہ سیاسی بحران کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ ان کے مطابق پاکستان کے ثالثی میں مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ عباس عراقچی آج بیجنگ روانہ ہوں گے، جہاں وہ اپنے چینی ہم منصب وانگ یو سے ملاقات کریں گے۔ اس دوران دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ خطے اور عالمی صورتحال پر بھی
تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ یہ سفارتی سرگرمیاں ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب امریکہ اور ایران کے درمیان 28 فروری سے جاری کشیدگی اور جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ چین جو طویل عرصے سے عدم مداخلت کی پالیسی پر کاربند ہے اور مختلف فریقوں کے ساتھ متوازن تعلقات رکھتا ہے، خود کو ایک مؤثر سفارتی ثالث کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جنوبی لبنان کے قصبوں المنصوری اور قطع الجسر میں اسرائیلی فضائی حملوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جس سے خطے میں کشیدگی ایک بار پھر بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے البیضاہ میں ایک اسرائیلی ٹینک کو گائیڈڈ میزائل کے ذریعے نشانہ بنایا۔ ایران کی حمایت یافتہ اس لبنانی تنظیم نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی افواج اور ان کے ساز و سامان پر متعدد حملوں کی تفصیلات بھی جاری کی ہیں۔ حزب اللہ کے مطابق ساحلی اور تصویراتی اہمیت کے حامل علاقے بیاد میں اسرائیلی فوجیوں اور گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ القضوہ میں ایک ڈرون حملے کے ذریعے ایک ٹینک کو تباہ کر دیا گیا۔ مزید کارروائیوں میں دیر سریان اور راشاف کے علاقوں میں اسرائیلی بلڈوزرز کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ اگرچہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی نافذ ہے، تاہم زمینی صورتحال اس کے برعکس نظر آتی ہے اور وقفے وقفے سے جھڑپیں جاری ہیں۔ 23 اپریل کو ابتدائی 10 روزہ جنگ بندی میں مزید 3 ہفتوں کی توسیع کی گئی تھی، مگر اس کے باوجود حملوں کا سلسلہ نہیں رکا۔ ادھر تبنین کے علاقے سے اسرائیلی فوج کے 2 چھاپوں کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں، جو کشیدگی میں اضافے کا اشارہ دیتی ہیں۔ ایک اور پیش رفت میں اسرائیلی عدالت نے غزہ جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا سے تعلق رکھنے والے 2 غیر ملکی کارکنوں کی حراست میں اتوار تک توسیع کر دی ہے۔ ان افراد کو، جو ہسپانوی شہری سیف ابو کیشک اور برازیلین تھیا گویلا ہیں، ان کو گزشتہ ہفتے یونان سے بین الاقوامی پانیوں میں روک کر اسرائیل منتقل کیا گیا تھا۔ اسرائیلی انسانی حقوق تنظیم عدالت کے مطابق دونوں افراد کو اشکیلون کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں ان سے تفتیش کا عمل جاری ہے اور عدالت نے ان کے مزید حراست کی منظوری دے دی ہے۔ یاد رہے کہ اکتوبر میں ہونے والی جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی افواج جنوبی لبنان میں بدستور موجود ہیں، حالانکہ معاہدے میں مکمل انخلاء کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ بعد ازاں 17 اپریل کو ایک نئی جنگ بندی بھی عمل میں آئی، جب 2 مارچ کو دوبارہ کشیدگی میں اضافہ ہوا تھا۔ ان تمام پیش رفتوں کے باوجود جنوبی لبنان میں روزانہ کی بنیاد پر حملوں اور کئی دیہات میں گھروں کی مسماری کا سلسلہ جاری ہے، جو خطے میں پائیدار امن کے امکانات پر سوالیہ نشان بن رہا ہے۔ بھارت کی 5 ریاستوں میں ہونے والے انتخابات کے غیر سرکاری نتائج سامنے آ گئے ہیں، جن کے مطابق مختلف ریاستوں میں سیاسی جماعتوں کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق آسام میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت میں قومی جمہوری اتحاد (NDA) نے 92 نشستیں حاصل کی ہیں، تاہم 126 رکنی اسمبلی میں حکومت بنانے کے لیے کم از کم 64 نشستیں درکار ہوتی ہیں۔ مغربی بنگال میں صورتحال مزید دلچسپ رہی، جہاں BJP کو 206 نشستوں پر برتری حاصل ہوئی ہے، جبکہ سابق وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی جماعت ترنمول کانگریس 80 نشستوں تک محدود رہی۔ ریاست کے 294 رکنی اسمبلی میں حکومت بنانے کے لیے 148 نشستیں درکار ہوتی ہیں۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ اور ترنمول کانگریس کی سربراہ ممتا بنرجی نے ریاستی انتخابات کے نتائج کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں غیر اخلاقی قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 100 سے زائد نشستوں پر ان کی جماعت کے امیدواروں کے مینڈیٹ کو چھینا گیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ممتا بنرجی نے یہ بات سکھاوت میموریل گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں قائم پولنگ اسٹیشن کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر انہوں نے دعویٰ کیا کہ ترنمول کانگریس کے پولنگ اور کاؤنٹنگ ایجنٹس کو
بعض مراکز میں داخلے سے روکا گیا، جبکہ کچھ مقامات پر CCTV کیمرے بھی بند کر دیے گئے۔ ممتا بنرجی نے الیکشن کمیشن کے کردار پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ان کی شکایات چیف الیکٹورل آفیسر منوج اگروال تک پہنچائی گئیں، تاہم کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔ انہوں نے پرعزم لہجے میں کہا کہ ہم واپس آئیں گے۔ دوسری جانب اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے بھی ممتا بنرجی کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ آسام اور مغربی بنگال میں انتخابات چرائے گئے ہیں۔ ان کے مطابق BJP نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر نتائج پر اثر انداز ہو کر 100 سے زائد نشستیں حاصل کی ہیں۔ افغانستان کی طالبان قیادت میں قائم حکومت نے پاکستان پر سرحد پار حملے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس واقعے میں 3 شہری جاں بحق اور 14 زخمی ہوئے۔ کابل نے اس کارروائی کو جنگ جرم قرار دیتے ہوئے شدید مذمت کی ہے۔ یہ واقعہ پیر کے روز پیش آیا اور اسے دونوں ممالک کے درمیان ایک نازک جنگ بندی کے لیے ایک بڑا امتحان قرار دیا جا رہا ہے، جو اپریل میں چین کی ثالثی میں طے پائی تھی۔ افغان ترجمان حمد اللہ فطرت کے مطابق حملہ کنڑ صوبے کے سرحدی علاقے دنگام میں کیا گیا، جہاں مبینہ طور پر گھروں، اسکولوں اور صحت مراکز اور مساجد سمیت شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب پاکستان نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے انہیں پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق افغان حکام کی جانب سے جاری کردہ تصاویر میں توپخانے کے حملوں کے شواہد نظر نہیں آتے، اور یہ اقدام پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش ہو سکتا ہے، خاص طور پر ان حالیہ حملوں کے پس منظر میں جن میں اسلام آباد نے کابل پر ذمہ داری عائد کی تھی۔ کشیدگی میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقے میں سیکیورٹی فورسز نے خود کش حملہ ناکام بناتے ہوئے حملہ آور کو ہلاک کر دیا۔ بارود سے بھری گاڑی فوجی چوکی کی جانب بڑھ رہی تھی، جسے فائرنگ کے ذریعے روکا گیا اور وہ ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی دھماکے سے تباہ ہو گئی۔ تاہم اس واقعے میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے۔ ادھر چارسدہ کے علاقے اتمان زئی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں شدت پسندوں نے معروف عالم دین مولانا شیخ محمد ادریس کو اس وقت شہید کر دیا جب وہ اپنے مدرسے جا رہے تھے۔ اس واقعے پر عوامی سطح پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے، جبکہ صوبائی حکومت کی امن و امان برقرار رکھنے میں ناکامی بھی تنقید کے زمرے میں آ رہی ہے۔ دوسری جانب ایک مثبت پیش رفت میں میک ڈونلڈ پاکستان ITF مینس ٹینس چیمپئن شپ سن 2026 کا آغاز اسلام آباد کے PTF ٹینس کمپلیکس میں ہو گیا ہے۔ اس بین الاقوامی ٹورنامنٹ میں 22 ممالک سے تعلق رکھنے والے 86 کھلاڑی شریک ہیں۔ الجزائر کے سمیر حمزہ ریگوئی، جن کی ATP رینکنگ 844 ہے، ٹورنامنٹ کے ٹاپ سیٹ قرار پائے ہیں۔ پاکستان ٹینس فیڈریشن کے صدر احسام الحق قریشی اور سیکریٹری جنرل کرنل ضیاء الدین طفیل نے ایونٹ میں شریک تمام کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے اور اس کے کامیاب انعقاد پر اسپانسرز کا شکریہ ادا کیا ہے۔ یہ تین خبریں جو YouTube چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں، ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔